بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ آزاد کشمیر انتخابات کے جو نتائج ہیں اس پر اعتراضات اور حکومتی حلقوں کی جو خوشی کا معاملہ ہے وہ دونوں متوازی چل رہے ہیں۔ آج ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب کے ہمراہ، اور بہت سخت زبان استعمال کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تقسیم کشمیر کے فارمولے پر عمل کر رہے ہیں، کسی صورت چپ نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج ہیں اس کے حوالے سے بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ الزام عائد کیا گیا کہ کشمیر میں منی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پھر اب کہتے ہیں کہ فیٹ اف سے نام کیوں نہیں نکل رہا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جنگل سے بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ برآمد ہو رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ایک بے اختیار حکومت قائم کر کے کشمیر کو جو صوبہ بنانے کا فارمولہ ہے اور جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کشمیر کے حوالے سے اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہیں کیا گیا۔ اور پھر مسلم لیگ نون کہتی ہے جی انہوں نے اتنے ووٹ لیے اور ان کی اتنی سیٹیں تھیں۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ اسی وقت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں آج اپریسیشن ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، ان کی ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہا ہے۔ کشمیر نے عمران خان کے جو بیانیہ ہے اور جو تبدیلی ہے اس پہ لبیک کہا ہے۔ جو ماضی کی حکومتیں تھیں اور جو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ تھا اسے مسترد کر دیا ہے کشمیر کے عوام نے۔ پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ملک کو عدم استحکام کی جانب لے جا رہے ہیں اور وہ پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور عالمی جو ایجنڈا ہے اس میں نواز شریف صاحب ایک اعلی کار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا شیخ رشید صاحب کا۔ ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انتخابی اصلاحات اور جو نیب قوانین میں ترامیم ہے اس پہ سنجیدہ ہے حکومت اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ اب جو الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری ہے اس پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اور جو آئینی طریقہ کار ہے اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج پاکستان تحریک انصاف کی رکن صوبائی اسمبلی جہانگیر ترین جو گروپ ہے اس میں خاصے فعال تھے نذیر چوہان صاحب، انہیں آج گرفتار کیا گیا۔ اگرچہ ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور یہ گرفتاری ہوئی ہے وفاقی مشیر محترم جناب شہزاد اکبر صاحب کی جو درخواست ہے ان کے خلاف، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے، اس پہ انہیں گرفتار کیا گیا، جس پر جہانگیر ترین گروپ نے کل اپنا ایک اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے۔ تو وہاں بھی ایک پولیٹیکل ہیٹ جو ہے وہ اچانک سے پیدا ہوئی ہے۔ تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی محترم جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کشمیر کی طرف جائیں، طاہر رندھاوا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان سے پوچھتے ہیں۔ رندھاوا صاحب، یہ تو لگ رہا تھا کہ معاملات تھم گئے ہیں، کوئی خاموشی چھا گئی ہے، لیکن اچانک سے نذیر چوہان صاحب کی گرفتاری، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پھر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ اسپیکر صاحب نے نمٹ دیا تھا کہ یہ اس ایف آئی آر کو ختم کریں، اور اس کے بعد تمام معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑے دن ہوئے ہیں تو ہم نے ان کی کال گئی تو ہم تھانے میں خود لے کے گئے نذیر چوہان صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے ابھی پتا چلا کہ ہمارے گروپ کو کہ جناب اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے ہر بندے کا حق ہے پوچھنے کا کہ آپ مسلمان ہیں یا مرزئی ہیں۔ یہ اگر نذیر چوہان صاحب نے پوچھا اس میں کون سا جرم ہے، کون سا جرم ہو گیا نذیر سے، وہ بتائیں نا سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کلمہ بھر کے بتائیں کہ نہیں میں مسلمان ہوں۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کوئی اتنی بڑی بات تو نذیر چوہان نے نہیں کی جو اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ پرویز الہی صاحب نے معاملہ سیٹل کروا دیا تھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی تھی بات کہ اب یہ نہیں ہوگا معاملہ؟ یہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے رولنگ دی باقاعدہ، ٹھیک، اور راجہ صاحب کو کہا کہ اس کو وینڈ اپ کریں۔ ٹھیک، یہ معاملہ مذہبی معاملہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا وینڈ اپ کریں اور ان کو دیکھیں۔ یہ اب ان کو گرفتار کیا گیا، یہ معاملے کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے تو ٹھنڈا کر دیا تھا ہمارے گروپ نے، اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔
تو رنداوا صاحب اب کیا اجلاس بلایا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ہاں؟ اجلاس ہوگا کہاں ہوگا؟ کیا اس پہ مشاورت ہو رہی ہے؟ نہیں اجلاس ہم خود تمام ایم پی اے جتنے ہمارے گروپ کے ہیں انشاءاللہ کل ہمارا اجلاس ہوگا 2 بجے. ہم اس کا لائے عمل تیار کریں گے کہ یہ انہوں نے نذیر چوہان صاحب کو کیوں گرفتار کیا ہے، کیونکہ ہم اس کی خود گرفتاری دینے گئے تھے. اگر ان کو مطلوب تھا تو وہ کہتے بھائی اس کو چھوڑ دیں یہاں تھانے میں. یہ تو زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. جس کو چاہے یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر کو پکڑ کر رنداوا صاحب ایک آخری بات یہ کہ وہ جو دوسرا معاملہ جہانگیر ترین صاحب والے کیسز چیزیں، علی ظفر کی رپورٹ، اس کے اوپر کچھ ہو گیا یا وہ مٹی ڈل گئی ہے، خاموشی ہے اس کے اوپر؟ نہیں وہ تو معاملات دیکھو نا، علی ظفر صاحب نے رپورٹ دی، پھر ایف آئی اے نے اس کو واپس لے کے یہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. وہ تو تمام جو ان کی قانونی پوزیشن تھی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا ہے. تو اب وہاں پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے؟ وہ ختم ہو گیا شکوہ جو بھی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ کو شکوے تھے؟ نہیں ہمیں جو تھا انہوں نے وہ کیا ہے. جو یہ ہم یہی کہتے تھے نا کہ یار یہ ایف آئی آر دیکھیں یہ غلط ہے. ٹھیک، ہمارا مطالبہ یہی تھا، اس سے زیادہ مطالبہ تو ہمارا کوئی نہیں تھا. ٹھیک کہ یہ جو 2 ایف آئی آر ہیں، 3 ان کے بچوں پر، ان کی بیٹیوں پر اور جہانگیر ترین صاحب پر، یہی ہمیں کہ اس کو دیکھیں یہ غلط ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا ان کے ساتھ. ٹھیک، بہت شکریہ طاہر رنداوا صاحب. جمشید اقبال چیمہ صاحب، یہ رنداوا صاحب کی بات آپ نے سنی ہے، یہ اچانک سے یہ سیٹل معاملہ دوبارہ اٹھا ہے، نذیر چوہان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پھر چونکہ شہزاد اکبر صاحب مشیر داخلہ ہیں، ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر ہے، ایف آئی اے، تو پھر یہی تاثر کی جو ان کی درخواست اور ان کے کہنے پہ کارروائی، اس کی ضرورت تھی یا یہ کوئی پھر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا ٹھیک ہوا ہے؟ کیا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رحیم دیکھیں، مجھے اس کیس کا سچی بات نہیں پتا. میں سیکنڈ ٹائم پتہ لگا ہے ابھی، مطلب آفس میں مطلب ڈائنگ اینڈ پہ لگا ہے پتہ کہ یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ ایشو گورنمنٹ کا تو ہے نہیں، ایشو ہے 2 افراد کا. اور 2 افراد سے پہلے بڑا ذاتی سا معاملہ تھا. یہ کسی بندے کا ایمان جو ہے، کسی بندے کا ذاتی مذہب ہے، اس کا دین ہے، اس کا عقیدہ ہے، بڑا ہی ذاتی معاملہ ہے. اتنے ذاتی معاملے میں نذیر چوہان صاحب کو میں نے اس وقت بھی کہیں مطلب آپ کہہ لیں کوئی ایک ٹویٹ کیا تھا میں نے چینل پہ، تو میں نہیں آیا. میں نے کہا یہ بہت ہی ذاتی کی بات ہے کہ آپ کسی بندے کے ذاتی معاملے میں اس حد تک، اور بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی ایشو ہی نہ ہو، اور الزام بھی لگا دیا جائے بندے کو آپ کہہ لیں جی چیمہ صاحب الزام لگا دیا جائے، پھر اس کی الزام لگا دیا جائے، اس کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، اس کی اپنے آپ سے منہ چھپاتا پھرے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے. آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کے لیے اس سے بڑی گالی تو ہو نہیں سکتی. اب کسی بندے کا ایشو ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی نسلیں مسلمان ہیں، اس کے رشتہ دار مسلمان ہیں، وہ خود کہتا ہے مسلمان ہے، تو آپ کہہ لیں کہ ایک وفاقی وزیر ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں یہ وفاقی وزیر جو نام بھی ہو، یہ بڑی ہی جاتی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ. تو چیمہ صاحب یہ جو باقی معاملات ہیں، آپ کہہ لیں بلو دا بیلٹ، یہ جہانگیر ترین وہ کہتے ہیں جی کل ہم نے ایم پی ایس کا سب اجلاس بلا لیا ہے، باقی تو جو باقی معاملہ تھا وہ ٹھیک ہے، ہماری چیزیں پوری ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے باقی مسئلہ جو جہانگیر ترین صاحب کا تھا وہ سیٹل ہو گیا، اب اس میں کوئی شکوہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے سچی بات ہے ایگزیکٹ نہیں پتا ان کے معاملہ کیا ہے اور ان کی ایف آئی آر یا ان کی کیس کی پروسیڈنگ کیا ہے. بیسک میرا تو ایمان ہے کہ جب آپ کہہ لیں کہ کوئی ایف آئی آر کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ریزن ہوتی ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کے بعد انکوائری کے بعد اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے آپ کا پراسیکیوٹنگ ایجنسی تو ٹھیک ہے، وہ پھر اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ تو مان لوں، میری مرضی کا نہیں ہے تو میں نہ مانوں. سو جہانگیر ترین صاحب کو اگر وہ سرخرو ہوئے ہیں یا انہیں ریلیف ملا ہے یا انہیں کہا گیا ہے کہ ان کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کچھ سبسٹینشیل نہیں ہے، تو ٹھیک ہوگا، اس میں کون سی ایسی بات ہے. سو ہمارا یہ گورنمنٹ کا یا کسی بھی ایجنسی کا، لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ آئی ہے تو انہوں نے ایف آئی آر کر لی، اس کے بعد انکوائری کر لی. انکوائری میں اگر ایک بندہ ایگزینریٹ ہوتا ہے دیٹس اٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا اس کے اکٹھے ہونے والی بات یا آپ کہہ لیں کہ عدالت میں اکٹھے ہو کے جانے کی بات، کسی بندے کو آپ کہہ لیں کہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو واقعی خدا نخواستہ کوئی سبسٹانس نہ ہو اس میں، یا کوئی بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کوئی قانون کے میں کے کٹہرے میں نہ لے کے جائے ویسے ہی کوئی زیادتی کرے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قانون کسی کے پیچھے ہے اور آپ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، وہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں یا نان پارلیمنٹیرین ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں، تو آپ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تو وہ زیادتی کی بات ہے. ٹھیک بات. چلیں ہم کشمیر کی طرف چلتے ہیں، آزاد کشمیر الیکشن. ڈاکٹر عفنان صاحب، آج تو بڑا سخت راجہ فاروق حیدر صاحب اور
شاہد خاقان صاحب نے کی. یہ جو آپ ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی 4.5 لاکھ 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں, سیٹیں ہماری 6 ہیں, انہوں نے 6 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے ہیں, سیٹیں ان کی 25 ہیں, تو یہ کوئی الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ تو ہو نہیں رہے. یہ تو حلقے کے الیکشن ہیں, یہاں 100 ووٹوں سے ہارے, 200 ووٹوں سے ہارے, سب کچھ کرے. یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے جی چونکہ آپ نے ووٹ زیادہ لے لیے ہیں تو آپ کی سیٹیں بھی زیادہ ہونی چاہیے تھیں؟ بنیادی طور پہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری سیٹس ایسی تھی جو ہم جیت گئے تھے, لیکن ہمیں الیکشن کو مینج کر کے ہمیں ہروایا گیا. جیسے انہوں نے کچھ جگہوں پہ ٹھپے لگوائے. آپ دیکھیں نا, یہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کرتے جو سیٹس ہمیں ملی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ڈے مینجمنٹ کی گئی. انہوں نے کہیں پہ ٹھپے لگائے گئے, کہیں پہ لوگ ہمارے توڑے گئے. اب یہ سارا کچھ جب انہوں نے کیا ہے, ہم اس کو عوام کے سامنے تو لے کے آئیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی نہیں بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے, سارا کچھ فری اینڈ فیئر تھا. کوئی ایسا معاملہ نہیں. ہم نے شواہد کے ساتھ سارا معاملہ جو ہے عوام کے سامنے رکھ دیا. یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کون کر رہا ہے. تو یہ ہمارا اس کے اوپر سٹانس تھا. اب جو ہے وہ باقی لوگ جو ہے ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا جو وہ کہہ رہے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنا جو ہمارا اور جو کشمیر کے جو سودے کی بات ہے وہ اس کے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں. چلیں پہلے عفنان صاحب اس کے اوپر چلتے ہیں, جو چھوٹی باتیں, کیونکہ کافی الزام ہے تو ہم چاہیں گے کہ گریجولی اس پہ بات کر لیں. پہلے سسی صاحبہ کی بھی میں پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں. نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, ان کی سیٹیں. بعض سیٹیں تو ایسی ہیں جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی پہ کلیمنٹ ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ پہ. جیسے راجہ فاروق حیدر کی سیٹ پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی نون لیگ نے بھی دھاندلی کی ہے, پی ٹی آئی نے بھی دھاندلی کی ہے. تو معاملہ ہے کیا سسی صاحبہ؟ بہت شکریہ طارق صاحب. دھاندلی تو ہوئی ہے, دبا کے کی گئی ہے دھاندلی آزاد کشمیر میں. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور فیڈرل گورنمنٹ جب گلگت بلتستان میں سب کچھ انہوں نے کیا اور ایکسپوز بھی ہو گئے, تو کم سے کم آزاد کشمیر جہاں پر پوری دنیا کی نظر تھی الیکشن پر, اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے مشکل حالات میں اور اتنی دھاندلی, اور ہر جہاں حربہ آزمایا گیا ہو, فیڈرل منسٹرز وہاں بیٹھ کر جس قسم کی ابیوزو لینگویج انہوں نے استعمال کی, پیسے بانٹے انہوں نے, اور بغیر سود کے قرضوں کا اعلان ہوا, وزیر اعظم خود وہاں پہنچ کر وہ جو ہے وہ سب انہوں نے اناؤنسمنٹس کروائیں کی, خود دھجیاں اڑائی گئی. الیکشن کمیشن کے رولز کی ایک کھلی وائلیشن تھی. اس وقت بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو LA32 پر جو ہمارے امیدوار ہیں, ریکاؤنٹ کے لیے ان کی جو RO وہ نہیں سن رہا. الیکشن کمیشن میں کوئی داد فریاد نہیں ہے. تو پھر ہم بھی ظاہری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کے امیدوار وہاں ہیں تو ان کا زور ہے یا پریشر ہے. لیکن بہرحال وفاقی پارٹی PTI نے جو ہونے کے ناطے جس قسم کی ذمہ داری یا ایک تدبر کا سامنا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. اور پھر جو لوگ جنہوں نے اتنی بھدی لینگویج بھی استعمال کی ان کو پھر وہاں بٹھا کر اس کے نہ صرف ان دنوں میں لیکن دوسرے دن بھی پریس کانفرنس وہاں بھی اسلام آباد میں کر کے یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو سب کچھ کریں گے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو میرے خیال میں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود اپوزیشن کی ہم بڑی جماعت بن کر وہاں سے آئے ہیں, سیٹس بڑی ہے ہماری لاسٹ ٹائم سے, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے ہم سمجھتے ہیں. چیمہ صاحب, آپ نے پری پول مینجمنٹ کی, پیسے کا بے دریغ استعمال کیا, منی لانڈرنگ کا پیسہ کشمیر میں استعمال ہوا, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائیں, ہر طرح کا انفلوئنس استعمال کیا, اور کشمیر کے الیکشن میں جو آپ کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کی, یہ ایکچوئل کامیابی نہیں ہے, یہ اس انفلوئنس کا نتیجہ ہے. یہ ہے چارج شیٹ. دیکھیں بیسیکلی ریسنٹ جو الیکشن ہوئے ہیں دو, یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہوا, اس میں دیکھیں کہ پیسے کون دے رہا تھا کون لے رہا تھا. سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ لاسٹ, مطلب اس میں سارا کچھ موجود ہے. پھر کراچی میں جو الیکشن ہوا جس میں مفتاح اسماعیل ہارا اور پیپلز پارٹی جیتی, اس میں کیا الزامات تھے. پھر آپ کہہ لیں کہ اس سے پچھلا جو الیکشن تھا سینٹ کا, تو اس میں KP میں جتنے ان کے MPA تھے اور ان MPA سے جو سیٹیں بنتی تھیں سینٹ کی, اس سے دگنی سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی. بلوچستان میں ایسا کیا. بھائی یہ تو پارٹی باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ صوبے کو لوٹ لو, غریبوں کو لوٹ لو اور پھر ووٹ خرید لو. یہ ماڈل انہوں نے بنایا تھا. یہ ماڈل ابھی تک ان کا اندرون سندھ تو چل رہا ہے, باقی جگہ پہ فیل ہو گیا وہ.
نہیں چل سکا. یہ سینٹ کی حد تک تھوڑا بہت چل جاتا ہے, آگے نہیں چلتا. سو جہاں کہیں کوئی اچھا کام کیا اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. یہ راجہ فاروق حیدر کی گورنمنٹ سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھر پچھلا ٹینیور تھا اس میں بہتر کام کیا, اس کا آج انہیں رزلٹ مل گیا. دوسری بات لینگویج کی بات ہے. لینگویج تو آپ نے دیکھیں, آپ کو بلاول صاحب کی تربیت کرنی چاہیے, انہیں یہاں کی زبان سکھائیں. جس ملک کے وہ نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس ملک کے عوام کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, اس ملک کی کوئی لینگویج سیکھ لیں, اس ملک کا کلچر سیکھ لیں. اگر آپ کے بچے کو صحیح بولنا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے بڑھ کے لکھ کے دے دیں, وہ آ کے آپ بٹن دبائیں, آ کے شروع ہو جائے کہ وہ فلانا بغیرت ہے, فلانا یہ ہے, فلانا یہ ہے. یہ مناسب نہیں ہے. لہٰذا دیکھیں, یہ جو ہے نا, آپ پہلے بری زبان پہ کسی ایک کی مناپلی نہیں ہوتی, کسی کی بےزتی کرنی کسی کی مناپلی نہیں ہوتی, بد زبانی پہ کسی کی مناپلی نہیں ہوتی. یہ کام نہ کریں. یہ مریم بی بی بھی نہ کریں, اور یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی بھی نہ کریں. یہ اچھی عادت ہی نہیں ہے, یہ بری عادت ہے. پھر یہ دیکھیں راجہ فاروق, ایک منٹ رہا, میں کہتا ہوں دیکھیں, مجھے کوئی گالی دے گا میں بھی دوں گا. یار علی امین تو دور کی بات ہے, علی امین تو دور کی بات ہے. مجھے کوئی گالی دے گا, عمران خان گالی دے گا, میں بھی دوں گا. یہ کیسے؟ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, میں آج بھی میں پڑھاتا ہوں. مجھے کوئی گالی دے گا تو میں کیوں نہیں گالی دوں گا اس کو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا مناپلی ہے مریم بی بی کی کہ گالیاں دے لوگوں کو؟ اس کی مناپلی ہے کہ لوگوں کی بےزتی کرے. یہ برابر کی مناپلی ہے کہ وہ بےزتی کرے. بھائی اگر کرنی ہے تو آپ کی ماں کی جس نے کی تھی اس کی کرو, ہمارے پہ کیوں آتے ہو؟ جس نے اس کی ماں کی تصویریں پھینکی, جن لوگوں نے اس کی ماں کی تصویریں پھینکی ان کی کریں, ہماری کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ یہاں بیٹھ کے سیکھ لیں, ہم ایک معاہدہ کر لیں, ہم ایگریمنٹ کر لیں, ہم اس میں عہد کر لیں. سیاست دانوں کی بےزتی کی بات ہے. اس طرح بولنا, اس طرح حرکتیں کرنا سیاست دانوں کی, اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. چھوڑ دیں اس کام کو. میں نے بریک لینا ہے, مگر میں زبان بھی لگی ہوئی ہے, ہر بندے کو غصہ بھی ہے. مگر میں سسی صاحبہ اپنے لیڈر کو سمجھائیں کہ وہ انسان بنے. اچھا چلے افنان صاحب, میں سسی صاحبہ کا کامنٹ لے لیں تو بریک لینا. جی سسی صاحبہ اگر آپ شارٹلی کریں. جمشید صاحب کو بلاول صاحب کی کون سی جو ان کو اردو جمشید صاحب سے بھی زیادہ اچھی آتی ہے, پروناؤنسیشن ان کا جمشید صاحب سے بھی اچھا ہے. جمشید صاحب نے کہا کہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں تو گالیاں نہیں دیتا. مطلب انہوں نے خود مانا کہ گنڈا پور جیسے ان پڑھے جاہل لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو بے شرمی سے ابیوزو لینگویج خواتین کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں, ہر کسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو یعنی ان کی پیٹھ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ اپریسیشن مل رہی ہے عمران خان کی طرف سے. یعنی جاہلوں کی یہ سب پوری کی پوری پارٹی ہے. دوسری بات یہ کہ گورننس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے یعنی ان سروے میں سے سارے کے اعداد و شمار تک کے پی کے غائب کر دیے. ایس صاحب کی آفس تک خیبر پختونخوا میں بند کر دی گئی. اقتصادی رپورٹس میں سے وہاں اس کا تذکرہ خیبر پختونخوا کی گورننس کا غائب کر دیا گیا. اتنے مشکل حالات میں جہاں وکٹمائزیشن ہے, پانی سے لے کر ہر چیز بند ہے, یہاں وہاں بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کم سے کم جو ہے ان کے دوسرے صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. اور ہر حوالے سے ہم جو ہے اونچے ہتھ کنڈے استعمال جو کر رہے ہیں ان کو ریزسٹ کر کے ہم جو ہے یہاں نہ صرف جو ہے سندھی نہیں رہتے, یہاں ہر قسم کے لوگ جو ہے ہمارے مختلف صوبوں سے آ کے رہتے ہیں. افغانستان کا بھی پورا بوجھ یہاں کا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے رینجرز کا ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. وفاق ڈھیلا بھی وہاں اس میں نہیں دیتا, جو سیکورٹی کے اس میں جو خرچ ہے وہ نہیں دیتا. اس وقت بھی صورتحال زراعت کی ہے جو دوسروں کی ہے. اب یہ اب خود دیکھیں کہ سندھ میں پی ٹی آئی کو ملا کیا ہے, یہ بات ہمیں دکھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حکومت ہے سسی صاحبہ, آخری حکومت ہے 2023 میں ہماری بنے گی. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. میں ایک وقفہ لے لوں. جمشید صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہ بھی دیکھ لیں گے 23 میں. اور یہ کراچی کی جو ڈنڈے کے زور پر جو چھینی گئی تھی نا ایم کیو ایم کی طرح, یہ کچھ سیٹس یہ واوڈا کی سیٹ کی طرح یہ بھی ہم لے لیں گے. اچھا چلے میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر یہ جو کشمیر کے سودے کی بات ہو رہی ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, جمشید اقبال چیمہ صاحب, سینیٹر ڈاکٹر افنان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کہتے ہیں جی کشمیر کا سودا کر دیا, عالمی ایجنڈا, وہ کہتے ہیں جی آپ نواز شریف ریاست مخالف ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں, اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یہ سیاست میں اتنا آگے بڑھ جانا جس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کو ایک غداروں کی فہرست میں کھڑا کر دینا, عالمی اعلی کار بنا دینا, کسی ایجنڈے کا پیروکار بنا دینا, یہ کوئی مناسب بات ہے؟ دیکھیں ہم لوگ تو جب بھی بات کرتے ہیں ہم اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے. ہم ایسے ہی علی امین گنڈا پور یا عمران خان صاحب کی طرح کھڑے ہو کے کوئی کان میں کچھ بول دے تو بولنا نہیں شروع کر دیتے. آرٹیکل 370 ریووک ہوا ہے جب حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی تھی ادھر. ہاں یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ زلفی بخاری صاحب, یہ اسرائیل کے رپورٹ بڑے بڑے اخباروں نے رپورٹ کیا ہے
जुल्फी बुखारी साहब इजराइल मिलने के लिए आए थे। ये हमने तो नहीं उनको तरदीद कहा कर था कि दिया, आप उन्होंने ये कहा काम जी मैंने करने नोटिस गए। भी भेज दिया है, मैं कोई और नहीं गया। आर्टिकल कि वो जो तरदीद करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। आप कहते हैं मैं तरदीद करता हूँ। भाई अब बात ये है कि ये पूरी के पूरा ट्रेल मौजूद है कि जहाज उड़ा, यहाँ से गया अपना जॉर्डन से वहां से ये गए आगे, इसके ऊपर पूरी वहां पे डिटेल में रिपोर्टिंग हुई है। तो ये बात कह देना कि जी कुछ नहीं है, इस तरह मामला हल नहीं होगा। बुनियादी बात ये है कि इमरान खान साहब की नाक के नीचे कश्मीर जो इंडियन ऑक्यूपाइड है उसका आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, ये कुछ नहीं कर सके। ये इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात रखने चाहते हैं। इसकी एविडेंस जो है वो मैंने आपको अभी दे दिया, जो पूरी दुनिया में रिपोर्ट होता रहा है। उसके बाद हम ये बुनियाद बना के करते हैं, हम ये नहीं कहते कि जी यूं हुआ था, हुआ कुछ नहीं था, बस अपनी फिर आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ कश्मीर के इलेक्शन में, वो किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसके मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ, किस पे हुआ? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो तो ये जो इसके अंदर जो पैसा है वो मैं आपको एक ब्रिगेडियर साहब पकड़े हैं, आपको मालूम ही है उनका। नहीं वो अभी सोशल मीडिया की खबरें, जिनको वो सोशल मीडिया की ज्यादा खबरें नहीं है जनाब, सोशल मीडिया की खबरें नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया की खबर नहीं है, आप चेक करवा लें। और ये मैं उधर था और वहां पे चेंज हुआ है बंदा, ये 100% कंफर्म बात है। तो और मैं आपको ये भी बता दूं, वो तो कहेंगे अच्छी बात है, देखें ना अगर किसी ने गड़बड़ की तो हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमारा इतना सख्त है कि हमने पकड़ लिया, बंदे को फारिग किया उधर से। अगर किसी ने कोई इंडिविजुअल हरकत की, इंस्टीट्यूशन तो इन्वॉल्व नहीं है, फिर आर्गुमेंट तो ये होगा। इंडिविजुअल हरकत नहीं देखें, मामला इतना सीधा नहीं है, इंडिविजुअल हरकत की भी बात नहीं है। बात यह कि जिसने लिया वो तो गया, जिसने दिया वो वजीर आजम बनने की रेस में है। ये है एक्चुअली इंसाफ, तहरीके इंसाफ का। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो हरकतें कर रही है ना पीटीआई, जो लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बना रही है, ये जो स्टेट की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उल्टे सीधे कामों के लिए, लोगों को, इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं, ये बातें घूम जाएंगी। ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ताकत हमेशा एक बंदे के पास नहीं रहती, ये दुनिया का कानून है। घूम जाएगी, जरा घूम जाएगी वजाहत अफनान साहब, घूम जाएंगी से मुराद क्या है? घूम जाएंगे मतलब कि ये जितने इन्होंने जाली लोगों के ऊपर केसेस बनाए हुए हैं, जिन लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, इसके ऊपर सारा का सारा कानून के दायरे में रह के हम इसको पूरा का पूरा एड्रेस करेंगे इस मामले को। चले चीमा साहब, वो कह रहे हैं ये जो आपने जो विक्टिमाइजेशन की है ना, कल आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, ये है मतलब अफनान साहब का। देखिए पहली बात तो देखें, ये अभी जो इलेक्शन हुआ है कश्मीर का, कश्मीर में इलेक्शन में वज़ीर आज़म कौन है, वहाँ पे वज़रा कौन है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है, इलेक्शन का आप कह रहे अमला कौन है। भाई अगर हम बात करें कि नून लीग ने ये इलेक्शन का अमला लगाया हुआ था, इनका रिश्तेदार था, सारी हुकूमत इनकी थी, वज़रा इनके थे, स्पीकर इनका था, वज़ीर आज़म इनका था, हम बात करें पीपल्स पार्टी बात करें कि कश्मीर में कोई धांधली हुई है तो बात बनती है, शशि प्ले जो बात करें मैं करूं बनती है बात। मुझे तो समझ नहीं आती कि मरियम बीबी या आप कह लें कि बैरिस्टर साहब क्या क्या बात कर रहे हैं कि भाई आपकी हुकूमत अगर कहीं कोई मिसमैनेज है, कहीं कोई लड़ाई हुई है, कहीं कोई कत्ल हुआ है, कहीं कोई डंडा चला है, भाई आप जिम्मेदार हैं, आपने ये किया है। फिर अगर कहीं को वोट जाली लगाया है, अगर कहीं आपने ठप्पे लगे हैं, अगर वहां का इलेक्शन कमीशन का अमला बेईमान था तो इसके आप जिम्मेदार हैं, आपने इतने गंदे लोग रखे हैं। और फिर दूसरी जो बात है कि अभी मतलब देखें इसमें रीसेंट वाकया हुआ इसका नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का, फिर मोदी के साथ तलकात की बात कर लें, फिर आप कह लें कि ये जो मोदी साहब ने लास्ट यू कैन से बनाया उनका मंशूर था पार्टी का 370 तो उसमें शामिल था। अच्छा वहां उस वक्त क्यों बात नहीं हुई, आज भी उसके खिलाफ क्यों बात नहीं होती? आज मुझे ये बता दें कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वहां पर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में, हुकूमत जितनी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अवाम के मुफाद का, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का, अपनी जियोग्राफी का तहफ़्फ़ुज़ की, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी अपोजिशन की होती है। सो नवाज शरीफ साहब जो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, क्या इस मुल्क कश्मीरी और खुद कश्मीरी हैं उसका क्रेडिट लेते हैं? कश्मीर के बेटे हैं, तस्वीर चलो जाली भी हो फिर भी, लेकिन तस्वीर कश्मीर के बेटे हैं, बेटी भी कश्मीर की है। उन्होंने कितनी बार मोदी के खिलाफ बयान दिया, कितनी बार प्रोटेस्ट किया, कितनी बार इंटरनेशनल लंदन में होते हैं वहां कितनी बार वो नुमाइंदों को अखबारों को इकट्ठा करके बैठे, किस रेडियो को इंटरव्यू दिया उन्होंने कि जनाब ये कश्मीर में बड़ी ज्यादती हो रही है। मुझे एक भी अगर वो ताहयात कायद है, माशाल्लाह इनके ताहयात कायद हैं, छोटा भाई उनका पार्टी का सदर है, यहाँ अपोजिशन लीडर है मरकज में, बेटा उसका पंजाब में है,
भाई मुझे शहबाज शरीफ बता दे, मुझे हमजा शहबाज बता दे, मुझे मरियम बीबी बता दे, मुझे नवाज शरीफ साहब बता दे, हसन बता दे, हुसैन बता दे, किसने मोदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप इतना नहीं करते तो सर हमें आप पे शक है, हमें आप पे शक है, आप डाउटफुल है हमारी नजर में। फिर आपके लोग बुलाते हैं मोदी को कि अगर ये हमें रिलीफ नहीं मिलता मोदी को बुलाएंगे, इंडिया को बुलाएंगे, ये डाउट तो फिर आप बात किस तरह करते हैं? ये पीपल्स पार्टी पे भी तो शक नहीं है, सिर्फ इन्हीं पे है, बिलावल साहब पे भी शक है। पीपल पार्टी पे शक, पीपल पार्टी नहीं हमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम पीपल पार्टी पे शक नून लीग ने किया था और उन्होंने बाकायदा एडजस्ट किया, उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क का नाम इन्होंने दिया। और फिर देखिए इस वक्त आप पार्टी तर्जमान देखें, एक मिनट सुन साहब, पार्टी तर्जमान देख लें। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पार्टी तर्जमान देखें, आप तलाल साहब को देख लें, दानियाल को देख लें, बाकी लोगों, राणा सनाउल्लाह साहब को देख लें, और फिर हमारे आप कह लें पार्टी तर्जमान देख लें। जो बंदा जितनी ज्यादा बदतमीजी करता है उतनी जल्दी वो तर्जमान पार्टी का बनता है और उतनी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलती है, उतनी ये बातें तो वो आपके इसकी बात को ये बातें ये बड़ी जाती की बात है। ये बातें ये इस बात का आगाज आपने किया था। हम तो बड़ी लेट एंट्री हैं, हम तो बड़ी लेट एंट्री हैं। इस मुल्क में गद्दार कहने का, इस मुल्क में गाली देने का, इस मुल्क में नंगी तस्वीर फेंकने का, इस मुल्क के कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, शिद्दत करने का, ये सारे के सारे रवाज मियां नवाज शरीफ यहाँ लेके आए। अच्छा चले सुहेल है इसके, चले वानी है इस बात, चले मैं अपना माफी मांगे इस बात में। एक बात खराब किया, एक पीपल्स पार्टी वाली बात ले लूं, करप्शन और बदतमीजी ये लेके आए, करप्शन और बदतमीजी ये लेके आए। अच्छा चले, इमरान खान कचरा जो सारे पाकिस्तान की सियासत में है वो इमरान खान साहब लेके आए हैं। शशि साहब ये फरमा दीजिएगा कि सिंध के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि जी ये सिंध के लोगों को हम निजात दिलाएंगे, क्योंकि आप 13 साल से अब जो हुकूमत में कुछ डिलीवर नहीं किया, हम यहाँ आ रहे हैं, पहले उस तरीके से तवज्जो नहीं दे सके, यहाँ पे लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं। पीटीआई नेक्स्ट हुकूमत 2023 में सिंध में पीटीआई की होगी, क्योंकि लोग आपसे तंग आ गए हैं। ये नैरेटिव है पीटीआई का सिंध का। मुख्तसर ये मैं कहूंगी, अभी वफाक में बैठकर सिंध के लिए उन्होंने दिया क्या है? सिर्फ एक दो शहरों को, वो भी आधे या अनफिनिश जो बिजनेस जिसे कहना चाहिए, प्रोजेक्ट्स जिसका सर है न पैर है, और फिर भी वो गिनवाए जाए बार बार पैकेजेस का ऐलान हो और सरजमीन पे कुछ भी न हो। और बात यह है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं फिर से कह रही हूँ, पानी बंद ज़राअत पर जो है सबसे ज्यादा हमला पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ, एनएफसी की कटौती पीटीआई की गवर्नमेंट में हो रही है। यहाँ जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के हवाले से नित्य नए इल्जामात की बारिश होती है, वो पीटीआई की तरफ से होती है, या खुद जो लोग यहाँ उनकी उसमें शामिल है सिंध से, उन पर उनके सर पर कितने मोड़ सिंध में के ना बसेरे उन्होंने बंधवा दिए, कौन से ताज पहना दी। ताज को भी छोड़ो, कोई एक भी मिनिस्ट्री फजीलत की बताएं ये लोग। किसी सिंधी स्पीकिंग जो है, जो इंटीरियर से वो वोट लेकर आया हो और उसको उन्होंने देकर स्ट्रेंथन किया हो, या आकर उन्होंने पैकेज किसी शहर के लिए भी दिया हो, नहीं हुआ ये। और ये लोग देखते हैं, ये लोग, क्योंकि भुट्टो साहब की जो है वो बहुत कुछ उनकी पार्टी ने किया है। भुट्टो साहब ने जान की नजराने पाकिस्तान ने सिर्फ सिंध पाकिस्तान के लोगों के लिए दी है, वो सिंध के लोग ये हमेशा याद रखते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट की बात हर सूबे में है, वो इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है हर जगह, वो सबको मेरे ख्याल में वो नजर में। आपका पॉइंट ये है कि अभी फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए उन्होंने खुद सिंध के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा इस वजह से वो जो दावे हैं वो इस वजह से कामयाब नहीं होंगे। उनको मौका मिला है, ठीक। अच्छा चले, मैं एक वक्फा लूं। वक्फे के बाद चूंकि आज गवर्नमेंट ने कहा है कि जी नैब रिफॉर्म्स और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है उस पर डेडलॉक नहीं है, अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव बात करके प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, वक्त थोड़ा कम है। चीमा साहब, आज गवर्नमेंट ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने, कि इंतखाबी इस्लाहात, नैब रिफॉर्म्स उस पर संजीदा है अपोजिशन से बात करने के लिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान की तकर्रुरी है उस पर भी कोई डेडलॉक नहीं है। और अब ये मामला बयानात की हद तक तो होता है, प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आता। गवर्नमेंट के पास क्या फार्मूला है, क्या प्लान है कि अपोजिशन को किस तरह से इंगेज करेगी ताकि ये जो बड़े एक संजीदा नौयत के मसले हैं ये हल हों? हमारी ख्वाहिश है कि आप बैठ के तो इलेक्शन के बारे में कंसेंसस बिल्ड करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में। इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि ये जो सिर्फ ये है ना कि अपना केस लड़ना, इसमें मीडिया में लड़ना, वहां के इल्जाम लगाने के इंतकामी कार्रवाई है, हमें केस लड़ना चाहिए, अदालत में लड़ें, नैब में लड़ें, प्रोसिक्यूशन में लड़ें।
تو وہاں جو پھر آپ کو بھی تو چاہیے کہ عدالتوں میں ہونے دیں. کیوں منسٹرز آ کے پریس کانفرنس اتنی لمبی لمبی جی یہ کر دیا وہ کر دیا؟ ٹھیک ہے، لیٹس دا کورٹ ڈیسائیڈ. جب آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو پھر جواب بھی ملتا ہے. نہیں سر، نہیں، ہم نہیں کرتے. جب بیسک جب کر دیتا ہے کوئی بندہ کہ میرے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی کا جواب دینا. دیکھیں عدالت نے 3 سال بعد فیصلہ کرنا ہے، 4 سال بعد. کیا 4 سال بعد یہ کرتے رہے ہم چپ کر جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. بیانیہ یک طرفہ نہیں ہوتا. مجھے اپنی صفائی دینی ہے. یہ آپ کہہ لیں میں نے اگر کیس بلڈ کیا ہے تو کیس کی بھی مجھے صفائی دینی ہے کہ میں نے کیس رائٹ بنیادوں پہ کیا ہے، انصاف پہ مبنی کیا ہے. لہٰذا ہماری یہ مجبوری بن جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات ہی غلط ہے کہ آج میں کیس کروں اس پہ میں وضاحت کروں. مجھے نہیں کرنی چاہیے. اور جس بندے پہ کیس ہوا ہے وہ اس پہ الزامات لگا دے کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہے. عدالت کو فیصلہ کرنے دیں کہ یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ انتقامی کارروائی ہے یا نہیں ہے. وہ بری ہو کے آئے وہاں سے. ہم بڑے اوپن ہیں آپ کہہ لیں نیب ریفارمز میں بھی، الیکشن ریفارم میں بھی. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں اسمبلی کی پروسیڈنگ میں کوئی بات بیٹھ کے طے کرنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جناب ہمیں سارے کیسز ختم کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اپنے کیسز کو آ کے فیس کریں اور جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ٹھیک کرتے ہیں. بیٹھ کے ہم اوپن ہیں. وہ جو کاٹن والا کیس ہے وہ بھی انشاءاللہ بنے گا آپ پہ. وہ جو آپ نے جعلی بیج بیچے ہیں نا پاکستان میں، اس کا بھی ایک کرپشن کا کیس بننا ہے. وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے جس کے اوپر جو کرنا کر لینا، جو کرنا کر لینا. وہ جعلی جو آپ نے کاٹن کے بیج سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب کیسے ہوگا؟ نیب ریفارمز، انتخابی اصلاحات کس طریقے سے کوئی چانس نظر آتا ہے آپ کو کہ کنسنسس ہو؟ دیکھیں آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ اٹھائیں. انہوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ بدتمیزی کی ہے. میں نے نہیں شروع کیا جب میں نے بولا. یہ بار بار مریم نواز کے اوپر جاتے ہیں. ان کو تمیز ہی نہیں ہے. میں نے جو ہے نا وہ اس کو ایڈٹ کر دینا. ایک دفعہ نہیں، میں نے اس کو ایڈٹ کر دینا. اب وہ ایک ختم ہو گیا. اب عفنان صاحب اس پہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا آپ کو واک اوور نہیں ہے اس میں. چلے عفنان صاحب میں جاتی عمرہ آگے بات کرتا ہوں. کیا کر لو عفنان صاحب انتخابی آپ کو عفنان صاحب انتخابی اصلاحات اور نیب ریفارمز، حکومت اپوزیشن بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جی عفنان صاحب، سینیٹر صاحب، حکومت اور اپوزیشن. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو ان کو پہلے تمیز سکھائی جائے. ارے اب اس پہ چلے عفنان بھائی. سینیٹر صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. آپ اپنا پوائنٹ آف چلے میں آپ سے بعد میں لیتا ہوں. پہلے میں سسی صاحبہ کیسے بیٹھ سکتی ہے حکومت اور اپوزیشن؟ طارق صاحب دیکھیں، نیب کے حوالے سے ہم نے لاسٹ جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، اس میں بھی ہم نے کچھ بہتری اور ترامیم سجیسٹ کی، کیونکہ یہ نہ صرف داخلی حوالوں سے انٹرنیشنلی بھی ہمیں بزنس کے حوالے سے مختلف حوالوں سے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے. سب کو پتا ہے. اب تو یہ بات کو تو خان صاحب سے ان کے لوگ بھی کر رہے ہیں. سسی صاحبہ کو ریکریکٹ کر لیجیے گا. میں عفنان صاحب اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے گا آپ کے. کیا ہوگا، کیسے یہ ہم لوگ بالکل. میں اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں سینیٹ کی، جس کے اندر الیکشن ریفارمز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر معاملہ ریفر ہوتا ہے تو پھر تمام وہاں پہ پارٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو ہم نے پوائنٹ بائی پوائنٹ بتایا ہے کہ نادرا کو الیکشن کمیشن کے ٹاسک نہیں دیے جا سکتے بائی لا. یہ کانسٹیٹیوشنلی امپاسبل ہے. آئین اس کے خلاف ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی نادرا جو ہے وہ ووٹر لسٹیں بنائے گا، نادرا جو ہے وہ الیکشن کرائے گا. نادرا الیکشن نہیں کرا سکتا. نادرا تو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے آتا ہے. منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے جو ادارہ آتا ہے وہ الیکشن تو نہیں کرائے گا نا. پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ آپ اپنے لیے ایک گڑھا کھود رہے ہیں. یہ ہمیشہ حکومت نہیں رہتی کسی کی بھی. تو لیکن آپ ہوپ فل ہیں. پھر دیکھیں نا، اگر وہ اس کے اوپر آپ کی بات پہ مانتے ہیں، آپ ان کی بات پہ مانتے ہیں، معاملے کا حل تو ڈسکشن سے ہی نکلے گا، بیٹھ کے ہی نکلے گا، میڈیا پہ تو نہیں نکلنا. اسی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیش قدمی ہو رہی ہے، ڈیڈ لاک نہیں ہے. ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ 18th امینڈمنٹ کری. ہمارا ایک ریکارڈ، ہم نے اس سے پہلے بہت ساری امینڈمنٹ کی. ہم اکراس پارٹی لائن کام کرنا جانتے ہیں. لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں، اگر کوئی کہے کہ نادرا کو آپ اختیار دے دیں کہ جی وہ الیکشن کروائے، یہ ہم نہیں مانیں گے. انتخابی فہرستوں والا ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں نا، کوئی بات آپ ان کی مانیں گے، کوئی بات آپ کی وہ مانیں گے، تو معاملے کا حل تو ایسے ہی نکلے گا. چیمہ صاحب لاسٹ سینٹینس سر، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا اگر دل بڑا کرے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا، جیسے سینیٹر صاحب بتا رہے کہ ڈسکشن تو ہو رہی ہے کمیٹی. ڈسکشن جاری رکھیں، یہ ہو جائے گا. ایسا ایشو نہیں ہے. ہم اوپن ہیں. ہماری اسپرٹ یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو.
جب یہ ہے تو اس میں آپ کہہ لیں کہ مڈ وے نکل آتا ہے، یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اور جس بات پہ جس اپوزیشن کی جس بات کے اوپر آپ کنونس ہوں گے اس کو مانیں گے کھلے دل کے ساتھ؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہماری تو خواہش ہے کہ یہ آئیں تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئے، ہم آئیں تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئے. الیکشن کا جمہوریت کی بات یہ بیس یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو اور مانے لوگ. ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ورنہ ہر الیکشن کے بعد اگر یہی اعتراض ہونا ہے اور اسی سچویشن میں کھڑا ہونا ہے تو یہ تو کبھی بھی جو ہے ہم اس کرائسس سے نہیں نکل سکیں گے جو یہ سیاسی بحران ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب، سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.